الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے کرم سے، اس میں یہ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، اس کی آیت نمبر 37 میں توبہ کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری ہے. توبہ کے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. احادیث میں نے پہلے پیش کی ہیں. اولیاء کرام اور اکابرین کے کچھ واقعات سماعت فرمائیں. یہ احساس ہو جائے گا ہمیں کہ ہمارے اکابرین کیسی توبہ کیا کرتے تھے اور ہم کیا کرتے ہیں. حضرت سیدنا ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ مجھے سچی اور خالص توبہ کی توفیق عطا فرما. یہ سوچنے کی بات ہے. 30 سال، 30 دن بھی نہیں، 30 مہینے بھی نہیں، 3 سال بھی نہیں، 30 سال آپ یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے سچی اور خالص توبہ عطا فرما. حالانکہ اللہ والوں میں سے تھے، ہمارے جیسے معمولی انسان گناہگار نہیں تھے. اس کے باوجود، اور جو جتنا محب ہوتا ہے اللہ عز و جل کا، اللہ عز و جل سے اور زیادہ آزماتا ہے. یہ حکمت الہیہ ہے اور مرتبے ان کے بلند ہوتے ہیں. 30 سال تک آپ نے یہ دعائیں کی. 30 سال گزرنے کے بعد آپ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں تعجب کرنے لگا کہ 30 سال تک میں نے توبہ کے لیے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. رب کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ یا اللہ تو پاک اور بے عیب ہے، سب کچھ تیری قدرت میں ہے. 30 سال ہو گئے میں دعا کر رہا ہوں، سچی توبہ خالص توبہ مجھے کرنے کی سعادت نصیب فرما. تو نے میری دعا اب تک میری وہ حاجت پوری نہیں کی. یہ دعا کرتے رہے اور آپ کو نیند آ گئی، سوئے. آپ خواب میں آپ کو دیکھا آپ نے کہ ایک شخص آپ سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی 30 سال کی دعا پر تعجب اور حیرت کرتے ہو کہ یا اللہ مجھے سچی اور خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس پر تم حیرت کرو کہ 30 سال سے دعا مانگ رہا ہوں اور میری توبہ ویسی میری حاجت پوری نہیں، دعا قبول نہیں ہوئی. کیا تمہیں پتہ نہیں تم کتنی بڑی چیز مانگ رہے ہو؟ کتنی بڑی چیز مانگ رہے ہو؟ تم توبہ کو چھوٹا سمجھ رہے ہو. تمہارا جو سوال ہے سوال کیا ہے تمہیں پتہ نہیں. تم اس بات کا سوال کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست اور محبوب بنا لے. اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی کنز الایمان شریف کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ عز و جل پسند کرتا ہے. کنہیں پسند کرتا ہے؟ بہت توبہ کرنے والوں کو اور بہت صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اپنا محبوب بناتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے توبہ. توبہ یہ ہے کہ جنہیں سچی توبہ نصیب ہوئی اور اس پر قائم رہ گئے، یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے انہیں پسند فرما لیا. اللہ نے پسند فرما لیا ہے، انہیں اپنا محب بنا لیا ہے، اپنا محبوب بنا لیا ہے. توبہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. 30 سال تک وہ دعائیں کرتے رہے. ہمارا حال کیا ہے؟ اور ابھی پیچھے ہم نے سنا بھی کہ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، توبہ کرتے رہے. اور ہمیں تو سب کچھ ابھی چاہیے.
ہم نے ابھی فجر میں دعا کی ہے تو ظہر میں، ویسے تو اللہ ماشاء اللہ، اللہ جنہیں توفیق عطا فرمائے فجر نصیب ہوتی ہے، یعنی ہم کو بس ابھی اس وقت میں دعا کی تو اگلی نماز سے پہلے پہلے ہماری دعا قبول ہو جانی چاہیے۔ ہمارے اسلاف کا یہ عمل کہ سالوں سال دعائیں کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، ہم کو ابھی چاہیے سب بس فوراً۔ اور یہ دیکھ لو کہ توبہ اگر جلدی، یعنی کرنے کا جو سعادت ہے، کرنے کا جو طریقہ رہا ہمارے اسلاف کا، وہ کیا رہا اور ہمارا کیا ہے؟ سالوں سال گڑ گڑاتے رہے، توبہ کرتے رہے، مانگتے رہے۔ ہم تو خیر میں نے پیچھے بھی کہا کہ گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو ہم کیا کسی کو کیا توبہ کر سکیں گے؟ اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے ایک اور بڑی پیاری روایت سنتے ہیں، شاید یہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج بہت بڑے اکابرین محدثین میں بھی ان سے روایتیں نقل ہیں احادیث کی، اور اللہ کے ولیوں میں بھی آپ کا شمار ہے۔ پر یہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، لٹرلی ڈاکو تھے، یعنی ڈاکے ڈالا کرتے تھے، گھروں کو لوٹ لیتے تھے، قافلہ جاتا تو قافلہ کو لوٹ لیتے تھے۔ پرانا وقت تھا، ٹیم تھی پوری آپ کی۔ ایک دن ایسے ایک گھر پہ چڑھ رہے تھے کہ اوپر چڑھ کے گھر میں گھس کر کے ڈاکہ ڈالتا ہوں، لوٹتا ہوں۔ دیوار پر چڑھ رہے تھے، اتفاق سے جب آپ رات میں چڑھ رہے ہیں تو گھر کا جو مالک تھا وہ قرآن شریف پڑھ رہا تھا، یعنی جب کھڑکی کے قریب پہنچے تو قرآن شریف پڑھا تو اس آیت پر پہنچا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان شریف سے، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ آیت پاک کا یہ ترجمہ، اب بھی وقت نہیں آیا کیا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، ان کے دل لرز جائیں، اللہ کی طرف جھک جائیں؟ ابھی بھی وقت نہیں آیا۔ وہ اتفاق سے دیکھیے اللہ عز و جل کیسے سامان بناتا ہے، توبہ کیسے ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ایک چڑھ رہے اور اس نے آیت پڑھی، اور وہ آیت جو پڑھی ہے تو یہ آپ کے دل پر تاثیر کا تیر بن کر لگ گئی، ہل گئے، ایک دم ضمیر لرز گیا۔ میں بھی ایمان والا اپنے آپ کو کہتا ہوں، مسلمان کہتا ہوں، فضیل نام ہے، فضیل بن عیاض ہوں میں، اور میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے اب بھی وقت نہیں آیا کہ اے فضیل، ایمان والا ہے نا، اب بھی وقت نہیں آیا کہ تیرا دل میری طرف مائل ہو جائے، تو لرز جائے، تو ڈر جائے، مجھ سے ڈر جائے۔ ایسا تیر لگا ہے، نیچے اترے، ہاں میرے رب، فوراً، ہاں میرے رب، اب وقت آ گیا، اب وقت آ گیا، اب میں نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا اثر ہوا کہ آپ خوف خدا عز و جل سے کانپنے لگے، اور بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا، کیوں نہیں میرے پروردگار، اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ آپ روتے ہوئے دیوار سے اترے اور بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اکیلے تنہائی میں، ویرانے میں ایک مکان تھا جہاں کوئی نہیں، ٹوٹا پھوٹا مکان، یعنی کھنڈر جیسا، وہاں جا کے اکیلے بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہاں سے ایک قافلہ جانے لگا، قافلے والوں نے بھی گھر دیکھا، مکان دیکھا کہ ٹوٹا پھوٹا ہے، تو رکنے کے لیے رات کا وقت تھا، وہ آ کے وہیں پہ رک گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، آج یہیں پر رک جاتے ہیں، رات کو یہیں پر رک جاتے ہیں، آگے نہیں جائیں گے، آگے نہیں بڑھتے، آگے یہ پورا ایریا جو ہے، پورا علاقہ یہ فضیل کا علاقہ ہے، وہ اگر ہم آگے بڑھے تو لوٹ لے گا، ہم لوگ کو مارے گا، قتل بھی کر دے گا، لوٹ بھی ڈالے گا، تو کہیں نہیں جانا، یہیں پر قیام کرتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ آپ نے سب سن لیا اور ایسا رونے لگے کہ یا اللہ، یہ اتنا میرا برا حال، میں ایسا ہو گیا کہ میں نے اتنے گناہ کر ڈالے، اتنا لوٹ لیا کہ لوگ میرے نام سے ڈرتے ہیں، امت محمدی کے قافلے میرے نام سے رات میں سفر نہیں کرتے، میری وجہ سے اتنا برا ہوں میں۔ لرز گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔
یہ میں اتنا کیسے گر گیا؟ اے پروردگار میں سچی توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ روتے رہے، صبح ہو گئی، توبہ کیا آپ نے، اور پھر اس کے بعد ایسی تائب ہوئے کہ کعبۃ اللہ میں ہی آپ نے اس طرف میں ہی اللہ اللہ کرتے ہوئے زندگی گزار دی، علم حاصل کیا، اور پھر علم حدیث میں وہ مقام حاصل کیا کہ بڑے بڑے محدثین نے آپ سے روایات نقل کی ہیں، اور آپ کی روایات اور آپ کا نام نہ صرف محدثین میں بلکہ اولیاء کرام میں بھی موجود ہے، الحمدللہ۔ تو یہ توبہ کرنے والے تھے، ایسے تھے۔ کاش ہم بھی یار اپنے گناہوں کو گناہ سمجھ لیں اور توبہ کی کوشش تو کر لیں، بچنے کی کوشش تو کر لیں۔ یقیناً یہ ہمارے بس میں نہیں، بس اللہ سے ہی دعا کرنے کی، یا اللہ تو ہمیں قائم فرما لے، توبہ پر قائم رکھ، گناہوں سے بچا لے۔ کاش ایسی توبہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہم بھی گناہوں سے بچ سکیں، میں بھی بچ سکوں، آپ بھی، ہماری اولادیں بھی، ہماری نسلیں بھی، تمام مومنین گناہوں سے بچیں اور سچی توبہ کر لیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے، شاید اور آپ نہیں تو آگے والا کوئی سن کر کے کچھ حاصل کر سکے، کچھ، اور ہم سب کے لیے ثواب جاریہ آخرت کا ذریعہ بن۔